قربانی کے ایام قریب سے قریب تر ہے۔ قربانی کے دنوں میں یہ دو مسئلہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں۔ بڑا جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 تک کی گنجائش ہے، اور اگر اس سے کم رہے تو بھی جائز ہے۔ یعنی بڑا جانور میں اگر 6 آدمی مل کر قربانی کر دیا، قربانی ہو گئی۔ 5 آدمی مل کر بڑا جانور کی قربانی کیا، سب کی قربانی ہو گئی۔ 4 آدمی نے کر دیا، قربانی ہو گئی۔ اسی طرح 3 نے کر دیا، 2 نے کر دیا، یا 1 آدمی تنہا بڑا جانور اپنے طرف سے قربانی کرے، جائز ہے۔ عام طور پر یہ شبہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ خیال گزرتا ہے کہ بڑا جانور میں 7 آدمی کا ہونا لازم اور ضروری ہے، اگر 5 آدمی قربانی کر دیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 7 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 7 سے کم جتنے لوگ شریک ہیں قربانی سب کی جائز ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی عمر بڑا گائے بیل میں 2 سال عمر ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اس سے کم اگر عمر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ عمر تو 2 سال ہو گئی ہے مگر وہ داتا ہوا نہیں ہے، تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ باہر شریعت، قانون شریعت وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ دانت ہونا ضروری ہے، دتا ہونا ضروری ہے۔ تو لوگ دیکھتے ہیں، شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں دانتوں کو کہ کوئی جانور حربا ہے، خوبصورت ہے، عیب سے دور ہے، مگر دتا ہوا ابھی نہیں ہے اور 2 سال عمر ہے، تو اس کی قربانی جائز اور درست ہے۔ کتابوں میں جو دتا ہوا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری عمر میں جب بڑھاپے کی وجہ سے جانور کا دانت جھڑنے لگتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے سارے دانت جھڑ گئے ہوں، دانت منہ میں نہ رہ گئے ہوں اور اس کی کوئی قربانی کرے تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ یعنی دانت کا ہونا یہ آخری عمر میں لازم اور ضروری ہے۔ ابتدائی عمر میں اگر 2 سال کا ہے اور وہ دتا ہوا نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز اور درست ہے۔ اب اتفاقیہ طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے جانور کی عمر 2 سال تو ہے، 3 سال کا جانور تو ہے، بڑا خوبصورت ہے، مگر اس کے سارے دانت جھڑ گئے، یا کوئی بیماری سے اس کے سارے دانت ختم ہو گئے، یا سارے دانت لڑنے بھیڑنے کی وجہ سے ٹوٹ گئے، تو اب اس کی بھی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ ان مسئلوں کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم قربانی کریں گے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو ہمارا جانور سارے عیب سے دور ہو، سارے عیب سے پاک ہو، فربا ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو۔ اگر عیب دار ہے، چھوٹا عیب ہے تو اس کی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے، اگر بڑا عیب ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہوتی ہے۔